الله 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 نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب التوحید میں 13 کا باب آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر ولا نوء ولا غولا، اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور بات آ کر کے ہماری رک گئی تھی ولا غولا، غول کسے کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی سفر وغیرہ پر ہوتا ہے اور راستے میں تو جن وغیرہ کی کوئی جماعت ہوتی ہے جو ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہا کہ غول یہ غیلان کی جمع ہے۔ عرب کا یہ گمان تھا کہ شیطانوں کی ایک قسم ہے جس کو غیلان کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو روکتی ہے راستے میں اور ان کو راستے سے گمراہ کر دیتی ہے اور ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور تتغول رنگ بدلتی ہے، یعنی مختلف شکلوں کے اندر جنات کا وہ گروپ بدل کر کے آتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے پاس اونٹ کی شکل میں آئے گا، جب دیکھیں گے کہ رات کی تاریکی میں اکیلا اونٹ کہیں پہ چل رہا ہے تو یہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے جائیں گے اونٹ کو، اور جیسے اونٹ کو پکڑنے کے لیے جائیں گے اونٹ وہاں بھاگتا چلا جائے گا اور ان کو دور جنگل میں کہیں لے جائے گا، راستہ بھٹکا دے گا، اور پھر وہ آدمی وہاں ہلاک ہو جائے گا جا کر۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنات کسی ہرن کی شکل میں آ جائے، اور کبھی کوئی آدمی پیاسا ہے تو پانی کی آواز سنائی دے، آدمی پانی لینے کے لیے وہاں پہ جائے اور پانی کا آواز دور سے دور ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ آدمی بھٹک جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اور شکل میں ان لوگوں کے سامنے وہ نظر آئے اور وہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، ڈر جائیں۔ تو اسی کو عرب کہا کرتے تھے کہ راستے میں جب آدمی چلتا ہے تو جنوں کی جماعت اس طرح سے ان کو ڈسٹرب پہنچاتی ہے یا ڈسٹرب کرتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا انکار کیا، کہا ولا غولا، ولا غولا۔ اب اس کا معنی کیا ہے ولا غولا کا؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ غیلان کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہم ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضرر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضرر کی نفی کی ہے، یعنی وہ غیلان تو ہے لیکن وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور خود سے لوگوں کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا غولا، یہ اس کا یہی مطلب ہے، ورنہ یہ موجود ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے جانب مائل ہوئے ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ قول ہے
اور اسی کے جانب مائل ہوئے ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ غیلان موجود ہے نا، اور وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، جس صفت کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغولت الغیلان، کہا جب تم کو جنوں کی ایسی جماعت گھیر لے یا تم اس چکر میں پڑ جاؤ، راستے میں چل کر جا رہے ہو، کہیں ہرن دیکھ کے بھاگنے لگے اس کے پیچھے، بکری دیکھ کر بھاگنے لگے، بعد میں پتا چلا کہ ہم پکڑنے جا رہے ہیں، وہ دور بھاگتے چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فبادروا بالآذان، تو اذان دینے میں جلدی کرو، اذان دینے میں جلدی کرو۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور کوئی ایسی دلیل اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو غیلان کے وجود کو ثابت کرتی ہو، ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلان کی نفی کی، کہا ولا غولا، یعنی اس کا شر نہیں ہے۔ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے لوٹ لے گا یا راستے میں جنوں کی جماعت ہم کو بھٹکا دے گی، یہ شر جو ہے یہ شر منفی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کی حقیقت ہی منفی ہے، وہ غیلان نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے، یہ عربوں کا وہم تھا۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ دلیل محتمل ہے، یہ بھی ہے یہ بھی مانا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے جو اس بات کی نفی کرتی ہو کہ غیلان موجود نہیں ہے۔ اور واقعہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ لیکن بعض لوگ اس زمانے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور بعض کبار سن یعنی بزرگ حضرات بھی اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، راستے میں دیکھا کہ کہیں پہ ایک ہرن نظر آیا، اور اتر کر کے جب پکڑنے کے لیے گئے یا اس کو لینے کے لیے گئے تو وہ دور سے دور ہوتا چلا گیا۔ ایسا ہم لوگوں نے بھی سنا ہے، اور ہم جس استاد سے ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے بھی پرکھوں نے اور بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ سفر میں تھے تو راستے میں ان کو کوئی اونٹ وغیرہ نظر آیا اور اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ دور سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ لوگ استغفار وغیرہ کر کے وہاں سے بچ کر کے واپس چلے آئے۔ تو اگر ان لوگوں کی باتوں کو، ان کی کہاوت کو صحیح مان لیا جائے تو ایسا ہے کہ اس کا وجود ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ قافلے کی شکل میں کہیں جا رہے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک مکان کے اوپر رکے، ایک جگہ کے اوپر اترے تاکہ وہاں کچھ آرام کر سکیں، تو دیکھا کہ دور میں آگ جل رہی ہے اور لوگوں کے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ لوگ وہاں پہ خوشی منا رہے ہوں۔ اب یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ وہ آگ جل رہی تھی تو وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال چاہے جو بھی معنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ولا غولا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ غول جو ہے یا جنوں کی وہ جماعت خود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھا ہو کہ نقصان پہنچے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، ورنہ خود سے ان کو صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اب اس پوری حدیث کا، جس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لا عدوہ والی حدیث، اس کا محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد ہے ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفرہ، کہ یہ تینوں چیزوں سے، طیرہ مانے پرندے کے ذریعے سے، حامہ الو، اور سفر کے مہینے کو یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو یہ تینوں چیزیں مراد ہیں کہ نہ تو طیرہ کا کوئی معنی ہے اور نہ ہی حامہ نام کی کوئی چیز ہے جو منحوس ہو، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ من جملہ طور پہ دیکھیں تو پوری کی پوری روایت طیرہ کے نفی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ دنیا کے اندر منحوس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا کسی سے انسان کو نحوست لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھیے۔
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیر ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة. صحیح بخاری و مسلم. کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگونی و بدفعلی کی کچھ حقیقت ہے، اور مجھے فعال پسند ہے. صحابہ نے پوچھا فعال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات. عمدہ اور بہترین بات. کہتے ہیں ولہما ای البخاری و مسلم. بخاری اور مسلم میں یہ روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفال. عدوہ کا معنی آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ یہ بیماری کا ایک مریض سے منتقل ہو کر کے دوسرے صحت مند آدمی کے اوپر چلا جانا، اور اس کی نفی ہو چکی ہے کہ بیماری خود سے منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں اگر لکھا ہے تو اس کو بیماری لگے گی. تفصیل پوری آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اور طیرہ کے تعلق سے بھی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ طیرہ یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ سب کے سب حرام کام ہے، اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُعْجِبُنِي الفال. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مسلم کی روایت ہے، صرف مسلم کی. کہا وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نیک فال لینا یہ پسند کرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وَمَا الْفَالِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الکلمۃ الطیبہ، بہترین بات، اچھی بات. اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آئے گی. اور اسی طرح سے شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْفَعْلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الکلمۃ الصالحہ، وہ بہترین اور عمدہ بات ہے، یسمعها احدکم، جو تم میں کا کوئی آدمی اس کو سنتا ہے. اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحسنہ والکلمۃ الطیبہ. فعل کی تفسیر میں کہا اچھی بات اور پاکیزہ بات جس کو آدمی سننا پسند کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا حدیث مبارکہ سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کو پسند کرتے تھے، اور فعل آپ کو بھاتا تھا، آپ اس کو چاہتے تھے. اور فعل کی تفسیر آپ نے کی اچھی بات سے جس کو انسان سننا چاہتا ہے نا، یا اچھے کلام سے. یہ سارے معانی جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے یہ سب کے سب بہتر ہے، سب کے سب درست ہے. سارے معنی کے اندر فعل فٹ ہوتا ہے. کلمہ چاہے اس کا تعلق کلمہ طیبہ سے ہو، چاہے کسی اچھی بات سے ہو، کسی آدمی کے سامنے آپ کر کے اس کے دل کے اندر خوشی داخل کریں. اور انسان دیکھیے جی اپنے طبیعت کے اعتبار سے ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشخبری کی کوئی بات سننا چاہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کے دل کو سکون ہو اور خوشخبری حاصل ہو. اور شریعت اس کی مخالفت بھی نہیں کرتی، بلکہ یہ حسن ظن کے اوپر، اللہ رب العالمین سے حسن ظن کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کا استعمال کیا کرتے تھے. آپ جب کسی حاجت کے لیے نکلتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے، مدینہ سے کہیں باہر نکلنا چاہتے کسی حاجت یا ضرورت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا پسند کرتے تھے کہ لوگ آپ کو کہیں یا راشد، کیا ہے ہدایت یاب. یہ سننا پسند کرتے تھے یا ناجح، اے کامیاب، یا نجیح، اے کامیاب لوٹنے والے. اور اسی لیے جی یہ فعل ہی کی ایک قسم ہے. لوگوں کے ایک مجموعے کو جو ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ سفر کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. کارواں کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟
اور کیا کہتے ہیں بولیے؟ کاروان یہ فارسی لفظ ہے. مسافر. کیا کہتے ہیں؟ مسافر. مسافر. اور نہیں اس پورے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ گروپ کو قافلہ. قافلہ. کیا کہتے ہیں؟ قافلہ. قافلہ کا کیا معنی ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جماعت. جماعت تو ہے لیکن اس کا اصل معنی عربی میں کیا ہے؟ قافلہ یقفلو کے معنی لوٹ کر آنے. اور ابھی یہ گروپ یہاں سے نکل رہا ہے، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں قافلہ. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جا تو رہے ہو لیکن لوٹ کر آنے والے ہو بہت جلدی. یعنی سارے کے سارے لوگ صحیح سالم لوٹ کر کے آؤ گے. تو یہی ہے فعل اصل، اسی کو فعل کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ اذا خرج لحاجته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جب آپ کسی حاجت کے لیے کہیں باہر نکلتے ان یسمع تو آپ یہ سنیں یا راشد یہاں نجیح یعنی اے رشد و ہدایت والے، راستہ صحیح سالم پہنچنے والے راستے میں، اور ناجح یعنی کامیاب آدمی. اور اسی طریقے سے علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حاجت کے لیے نکلتے اور اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہو، کسی ضرورت سے سفر کرتے، تو آپ یہ بات پسند کرتے تھے کہ راشد کہا جائے. یہ فعل ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے کسی سفر کے لیے کسی کام سے تو یہ سننا پسند کرتے تھے. اسی کی مثال آپ لے لیجئے. آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ وہ ہاسپٹل سے نکل رہا ہے تو اب آپ اس کو کہیے یا سالم، اے صحت مند، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، ہے نا؟ یا کوئی آدمی جا رہا ہے امتحان دینے کے لیے، بچہ نکل رہا ہے، کہ جاؤ ماشاءاللہ کامیاب ہو کر کے لوٹو گے، کامیاب ہو تم، کامیاب ہو انشاءاللہ، یہ کہہ کر کے اس کو روانہ کیا، بھیجا. کوئی انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سفر میں جا رہا ہے، کہا ٹھیک ہے بابو لوٹ کر آؤ گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحیح سلامت تم کو اپنے گھر لوٹائے. اس طرح کی باتیں اگر اس وقت کسی مریض کو دیکھ کر کے، مریض کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کہیے کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ دوا کام کر رہی ہے آپ کے اوپر، آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنے اندر اگر اس کی ہمت ٹوٹ بھی گئی ہوگی تو وہ اپنے اندر ہمت محسوس کرے گا. ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی فعل ہے، یہی فعل ہے. بیسٹ آف لک کرنا اس میں آئے گا جی؟ لک کا بارے میں گڈ لک. فی امان اللہ کہیے، فی امان اللہ کہیے. بیسٹ آف لک کہنا یہ مناسب نہیں ہے. چلیں، فعل کا مطلب سمجھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل پسند تھا. فعل کے معنی کلمۃ الطیبہ، اچھی بات. اب کسی کو دیکھا مریض کو نکلتے ہوئے، ہاسپٹل سے نکل رہا ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے تمہارے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں تم ایک دم اچھے نہیں لگ رہے ہو، تمہاری حالت ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو، اب بچو گے نہیں لگتا ہے تمہارا آخری ٹائم چل رہا ہے. اب وہ بیچارہ اگر ویسا سن لے گا تو جو بھی اس کی کیفیت ہوگی وہ بیچارہ کمزور پڑ جائے گا. بعض ڈاکٹر کو آپ دیکھیے گا کہ وہ جب اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں تو پہلے ہی اس کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، بہت ہلکی پھلکی بیماری ہے. اگر بیماری بڑی بھی ہے تو بہت لوگ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں، 2-4 دوا کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر ڈاکٹر ایسا کہہ دیتا ہے کسی مریض کو تو مریض اپنے اندر ہمت پا لیتا ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر اگر دیکھ کر کے چمک گیا، رپورٹ دیکھ کر کے آنکھیں بڑی بڑی کر لی اس نے، تو آدمی نیچے تھر تھر کانپنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی. ڈر جاتا ہے پورے طور پر. اب یہ سوچتا ہے کہ اب لگتا ہے مجھ کو پتہ نہیں کون سی نہ کون سی بیماری لگ گئی ہے. ڈاکٹر تو رپورٹ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا. تو یہ سب انسان کی سائیکولوجی ہے
جو وہ اچھی بات سننا پسند کرتا ہے، بری بات سننا پسند نہیں کرتا. لہذا مریض کے سامنے آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اچھی باتیں کرے، اور اس کو کبھی بھی اس کے ہمت کو توڑنے کی بات نہ کرے. اگر وہ خراب لگ بھی رہا ہے تو کہے کہ نہیں آپ ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک آدھ ہفتے میں آپ بستر سے اٹھ کے چلنے لگیے گا. ایسا اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں. یہ کہہ دینے میں کیا لگتا ہے؟ لیکن اس کے پاس بول رہے ہیں ارے جو کیفیت جو بیماری آپ کو تھی وہی ہمارے ایک ساتھی کو بھی تھی، 3-4 دن تک بچا، اس کے بعد مر گیا بیچارہ. اب وہ آپ کہہ کر کے چلے تو گئے، لیکن وہ اب پھر کھانا پینا دوا ہوا سب بند کر دے گا. نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں جھوٹ ہوگا. آپ امید رکھ رہے ہیں نا بھائی، آپ امید رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے گا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ چلنے لگیے گا. یہ جھوٹ کیوں ہوگا؟ چلیں. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنها الفعل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. رواہ ابو داؤد بسند صحیح. ان سب سے بہتر تو فعال ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی. چنانچہ کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے. کہتے ہیں ولی ابی داؤد بسند صحیح، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طیرہ کا تذکرہ ہوا. طیرہ وہی بدفعلی بدشگونی کا تذکرہ ہوا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنها الفعل، سب سے بہترین چیز فعل ہے. ولا ترد مسلما، اور کسی مسلمان آدمی کو واپس نہ لوٹائے یا کوئی مسلمان آدمی واپس نہ لوٹے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تم میں کا کوئی آدمی اگر ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، فَلْيَقُلْ، تو کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ رب العالمین اچھائی کو نہیں لانے والا ہے کوئی سوائے تیرے. ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. ولا حول ولا قوة الا بک، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے سوائے تیرے مدد کے، کہ تو اگر مدد نہ کرے تو کوئی آدمی ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے اور کوئی آدمی ایک برائی سے بچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ حدیث جی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل تو کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس میں حکم نہیں لگایا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے. لیکن امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں جس روایت کو نقل کروں، انہوں نے شرط لگائی ہے اپنے اوپر، اور جس روایت سے میں خاموش رہ جاؤں، یعنی اس کے اوپر کوئی حکم نہ لگاؤں، تو سمجھنا فہو صالح، وہ روایت عمل کرنے کے لائق ہے. یہ امام ابو داؤد اپنے اوپر شرط لگائیں. لیکن اس حدیث کے کچھ علماء نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ مصنف نے لکھا بسند صحیح، اور اسی طرح سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. لیکن بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے. کہتے ہیں کہ عروہ ابن عامر جو حدیث کے راوی ہیں وہ تابعی ہیں اور صحابی نہیں ہیں، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حدیث مرسل ہے. اس وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا بسند صحیح، تو کہاں سے لکھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
रियाजुस्सालिहीन जो उनकी किताब है, उस किताब के अंदर ऐसा जिक्र किया है, वले अबी दाऊदिन बेसनदिन सहीह, अबू दाऊद में सही सनद के साथ ये रिवायत मरवी है। बहरहाल उर्वा इब्न आमिर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेरा का जिक्र किया गया, यानी लोग बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात निकली तो तेरा की बात भी निकल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुहा अल्फाल, यानी उसमें सबसे बेहतरीन चीज वो फाल है। रही बात तेरा की, तो ये तेरा की कोई हकीकत नहीं है, यानी तेरा के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाल का तस्करा किया। तेरा कहते हैं किसी भी मखलूक को देख करके शर की तवक्को रखना, या उसकी हरकत को देख करके शर की तवक्को रखना, ये आपके सामने बात आ चुकी है। और फाल कहते हैं किसी भी चीज, किसी भी अच्छी बात को सुन करके खैर की तवक्को रखना। दोनों के अंदर तवक्को है, यहां खैर है और वहां शर है ना। फाल में खैर की तवक्को है और तेरा में किस चीज की तवक्को है जी? सर हाँ, तवक्को समझना है ना, तवक्को किसको कहते हैं? जी, किसको? उम्मीद, उम्मीद को, भरोसा। बिल्कुल। और बाज उलमा ये कहते हैं कि नहीं, तेरा फाल जो है वो खैर और शर दोनों में होता है। बहरहाल होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो मुराद है वो खैर की तवक्को है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनुहा अल्फाल, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फाल पसंद भी था। आप पढ़ चुके हैं इससे पहले की रिवायत में। आगे की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तरुद्दु मुस्लिमन, सामने एक बिल्ली खड़ी है, करीहुल मंजर, बुरी शक्ल में, एक आंख उसकी फूटी हुई है, देखा, देख करके दरवाजा बंद कर लिया, घर में आके बैठ गया। क्या हो गया? नाशुभ हो गया, बिल्ली पे निगाह पड़ गई। ये मजमूम है। लेकिन एक आदमी निकला अपने घर से और उसको उस बिल्ली के ऊपर नजर पड़ी। बिल्ली को ऐसी सूरत में देख करके उसके दिल में कराहियत का एहसास तो हुआ, क्योंकि इंसान की तबीयत में यह चीज है कि अगर वो गैर तबई कोई चीज को देखता है तो कराहियत होती है उसको। होता है नहीं होता ऐसा जी? जी निकल के जा रहे हैं कहीं पे, देखा कि कोई जानवर ऐसा है जिसको जख्म लगा हुआ है, जो बीमार है। बाज लोग अगर ऐसा देख लेते हैं तो फिर खाना तक नहीं खाते घर जाने के बाद। होता है नहीं होता ऐसा? या खाने के वक्त वही चीज उसको याद आती है जिससे उसको घिन आती है और वो तबीयत के मुताबिक खाना भी नहीं खा सकता। कुछ लोगों की तबीयत होती है ऐसे, और अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक ऐसे ही की है कि वो बुरी चीजों को देख करके उससे वो नफरत होती है उसको। तो अगर किसी ने ऐसी बुरी चीज देख ली और मत नहीं की जाएगी। लेकिन वो आदमी जो दरवाजा बंद कर लिया, वापस पलट गया, अब उसका क्या हुक्म होगा बताइए? शिर्के अकबर। शिर्के असगर। कब शिर्के अकबर होगा? कब? अगर वो सोचे कि ये बिल्ली मतलब सर ये खुद से मतलब सर का ये कर सकती, हाँ, तो क्या होगा वो? शिर्के अकबर। असगर कब होगा? जब मतलब उसको सबब समझे, उसको बिल्ली सबब को समझे। चले माशाल्लाह, जब उसको सबब समझे तो ये क्या हो जाएगा? शिर्के असगर हो जाएगा। और इन दोनों से उनको बचना चाहिए, दोनों से बचना चाहिए। लेकिन कोई आदमी निकला अपने घर से, किसी हाजत और जरूरत के लिए निकल रहा था, लेकिन देखा उसने कोई करीहुल मंजर, हाँ, किसी इंसान को देख लिया या कुछ और जानवर को देख लिया और उसके शर से खौफ भी खाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करते हुए, तवक्कुल रखते हुए निकल गया, तो ऐसे आदमी को की मजम्मत नहीं की जाएगी। ऐसे आदमी की मजम्मत नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ततय्युर का जिक्र किया गया
تو آپ نے کہا کہ تطیر جو انسان کو واپس پلٹنے کے اوپر مجبور کر دے، جو انسان کو اس کے حاجت سے پلٹا دے، کراہت اگر ہے یا اس کے شر کا خوف پیدا ہوا دل کے اندر، تو اس سے انسان، یہ طبعی چیز ہے، اس سے انسان کی مذمت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا راى احدکم ما یکرہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی کسی کریہ چیز کو دیکھے وہ، تو فلیقل کہے اللہم، یعنی اے اللہ، لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ تو یہ توکل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور سمجھیے کہ یہ مکمل توکل ہے کہ اس نے اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں حوالے کر دیا، اللہ رب العالمین کی سپرد کر دیا کہ تو ہی خیر دے سکتا ہے، تو ہی شر دے سکتا ہے، اور نیکی سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے مجھ کو، اور نیکی کرنے، برائی سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر تو طاقت دے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ توکل ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہوا نا؟ ٹھیک، جی چلے، اب اس کے بعد کی جو روایت ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ جو منحوس چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، کیا شریعت اسلام کے اندر کچھ ایسی گنجائش ہے، یا شریعت نے کچھ چیزوں کو منحوس کہا ہے؟ کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلے کلاس سے متعلق ایک سوال تھا، وہ جی اس میں بولیے۔ تھوڑا کنفیوز ہے جی۔ جیسے آپ بولے کہ کوئی بولے کہ آئس کریم کھا کے میں بیمار پڑ گیا، یہ سبب بھی ایسا نہیں بول سکتے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سبب نہیں بنایا، شرک اصغر ہوگا۔ لیکن آپ بتائیں کہ کیا بیماری متعدی ہوتی ہے؟ اگر کوئی سوال کرے تو اس میں تفصیل ہے۔ دوسرا میں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ نے اس کو تقدیر میں سبب بنایا ہے اور یہ چیز موجود ہے، تو بیماری متعدی ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، تو اس کے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا۔ بیماری متعدی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے بیماری متعدی، یہ بتائیے۔ بیماری متعدی ہوتی ہے کسی وائرس کی وجہ سے یا بیکٹیریا کی وجہ سے، ہے یا نہیں؟ جی تو اگر وہ وائرس اور بیکٹیریا لگا ہے کسی کو، تو وائرس کو، جیسے کورونا وائرس ابھی آیا تھا، وہ کورونا وائرس سبب تھا آدمی کے بیمار کرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ جی لیکن خود سے بیمار نہیں کر سکتا تھا وہ، یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے، اسی لیے بار بار مثال دے رہے تھے کہ دیکھیے کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کورونا سے بیمار ہوا، اور کوئی آدمی کورونا کے مریض کو غسل دے کر کے اس کو دفن کفن کر رہا تھا لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ ہوا ہے نہیں ہوا ایسا؟ جی تو ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سبب اگر ہے بھی، ہے نا، سبب اگر ہے بھی تو سبب اس وقت کارگر ہوگا جب اس کو اللہ رب العالمین حکم دے۔ اور ہم لوگ ڈائریکٹ جو ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم وہ فلاں کھائے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے ہم کو بیمار کیا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی حقیقت ہے، موجود ہے، اسی لیے کہا ہے کہ سڑا گلا کھانا نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ سڑا گلا کھانا اگر آدمی کھائے گا تو بیمار پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے طیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاکیزہ چیز میں سڑا گلا باسی یہ سب داخل ہے، نہیں کھائیے اس کو، نہیں کھائیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھایا تو اب کہہ رہا ہے کہ سڑا گلا کھا لیے تھے اس وجہ سے بیمار پڑے، یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا ہم بیمار پڑے۔ سمجھ گئے؟ جی جی جزاک اللہ۔
اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے. کمنٹ میں ہے کیا ہے؟ چپکلیاں کوکروچ کو دیکھ کے نہیں جانا کیا؟ پڑھیے کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چپکلی یا کوکروچ وغیرہ کو دیکھ کر اس روم میں جانے سے رک جاتے، کہ یہ بھی ہوا غلط؟ نہیں، ایک تو ڈر کی وجہ سے رک جاتے ہیں. کوکروچ ہے یا چھپکلی ہے یا کچھ ہے، نہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ عقیدے سے تعلق نہیں ہے نا. اب گھر میں اگر سانپ موجود ہے، آپ نہیں جا رہے ہیں گھر میں، تو اچھا کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی چھپکلی سے ڈرتا ہے، کوئی کوکروچ سے ڈرتا ہے، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. بدفالی لیتے ہوئے نہیں رک رہے ہیں نا. یہ تو عقیدہ نہیں ہے نا کہ جس گھر میں چھپکلی ہے اس گھر میں برکت نہیں آئے گا. ایسا عقیدہ تو نہیں ہے. خوف سے نہیں جا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے. اور یہ طبعی خوف ہے، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ